تو حضور کے آنسو نکل آئے اور فرمایا واہ غوثا امت محمد اولاد محمد یموتون من الجوع، یا اللہ تیرے نبی کی اولاد جو ہے بھوک سے مر رہی ہے۔ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ برادران اسلام، ہم اپنے دروس میں اولاد النبی اور بنات النبی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ حضور کے بیٹے کتنے تھے اور بیٹیاں کتنی تھیں۔ تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو صرف 2 تھے۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ بیٹیاں آپ کی 4 تھیں۔ سب سے پہلی بیٹی بی بی زینب تھی، پھر رقیہ تھی، پھر ام کلثوم تھی، پھر بی بی فاطمہ تھی۔ یہ 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا گئے۔ اسی میں اللہ کی حکمت تھی، چونکہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں، خدا کرے کہ میری کوئی بات آپ کو یاد بھی رہے، کہ آیت تطہیر، آیت تخییر، آیت تتمیم، یہ ساری حضور کی شریعت میں ہے، اور کسی پیغمبر کی نبوت میں یہ نعمتیں نہیں آئیں۔ آیت تخییر بھی اسی نعمت میں آئی کہ حضور پاک نے ایلا کر لیا تھا 1 مہینے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان سے پوچھیں کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ دنیا چنتی ہو تو چن لو، آخرت چنو تو چن لو۔ یہ تخییر تھی۔ اور تطہیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے محمد مدنی خود بھی پاک، ان کا گھرانہ بھی پاک، ان کا مدینہ بھی پاک، مدینے کی مٹی بھی پاک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے آیت تطہیر، یہ بھی میرے آقا کی نبوت کو ملی۔ اسی طرح جب آپ آخری حج پر تشریف لائے، وہی حجۃ الوداع ہے، وہی آخری ہے، وہی پہلا ہے۔ حضور پاک نے حج فرض ہونے سے پہلے تو حج کیے ہیں، حج فرض ہونے کے بعد صرف 1 ہی حج ہے۔ تو وہاں اللہ نے یہ نعمت دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، یعنی تکمیل بھی ہو گئی، تعمیم بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اتمام بھی ہو گیا، اور اللہ کی رضا بھی ہو گئی۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور آپ کے لیے مایہ امتیاز ہیں۔ اتفاق یہ ہوا جس کی وجہ سے آج کل شیعہ حضرات جو ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی ہی 1 ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تو ہیں ہی نہیں۔ یہ تو سنی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں، حضور کی تو 1 ہی بیٹی ہے۔ اور وہ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں یہ بات؟
اگر وہ چاروں بیٹیاں مانیں تو پھر حضرت عثمان کو تو داماد ماننا پڑے گا نا، اس کے گھر میں تو حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، تو بالکل ہی نہ مانے تو کسی کو کچھ نہیں ماننا پڑے گا نا۔ اس لیے انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ حضور کی بیٹی صرف ایک ہے، 4 نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس کی دلیل یہ دی ہے، یاد رکھو، کہ بھئی جب مباہلے کا وقت آیا مباہلے کا مباہلہ کہتے ہیں کہ آدمی دونوں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو حق پہ ہے اس کی مدد فرمائے اور جو باطل پہ ہے وہ مٹ جائے۔ تو یمن سے ایک وفد آیا تھا نصارہ کا بڑا، اس میں علماء بھی تھے، بڑے بڑے صوفی بھی تھے، راہب بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کی، اور اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم یوں بھی مانتے ہیں کہ وہ ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ اعزاز کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ اور دوسرا، اللہ پاک نے ان کو ابھی وہ ماں کے گود میں تھے کہ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور کسی ایسے پیغمبر کے بارے میں بات نہیں آتی، حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے بس، یا ان کے بارے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بی بی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اب تم ایسا کرو کہ کوئی بھی بات کرے تو اس کو کہو کہ میں نے بات نہیں کرنی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے جیسے کھانے پینے سے روزہ ہوتا تھا، بات کرنے سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ اللہ نے دے دیا، قوم کو پتہ چلا، اب جناب برادری اور سارے بھاگتے ہوئے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ انہوں نے کہا کہ ہارون کی بہن، تمہارا تو سارا خاندان بڑا پاک خاندان ہے، نہ باپ میں کوئی ایسا گزرا نہ ماں میں کوئی ایسا گزرا، یہ تم کہاں سے گناہ کر کے بچہ لے آئی ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا، تو یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے درمیان 600 سال کا فرق ہے۔ یہ ہارون جو تھے کوئی اور اللہ والے تھے جن کی عبادت ریاضت مشہور تھی، اس سے انہوں نے نسبت کیا کہ تم کیسے یہ بچہ بغیر اولاد باپ کے لے کے آئی ہو؟ اب بی بی کو تو وہی حکم تھا نا کہ بولنا نہیں ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بیوی نے اشارہ کیا بچے سے، اس سے پوچھو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہنے لگے بی بی عجیب بات ہے، یہ جو بچہ جھولے میں ہے یہ کیسے بات کرے گا؟ ایک چوری کرتی ہو اور پھر سینہ دوری بھی کرتی ہو۔ ابھی وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، میری ماں پہ اعتراض کرتے ہو؟ اب جناب وہ سارے سکتہ میں آ گئے اور بی بی سے معافی مانگ رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں کہ خدا کا عذاب نہ آ جائے کہ ہم نے اس کے پیغمبر پہ تہمت لگائی ہے. تو یہ واقعہ جب حضرت آقا انعامدار نے ان کو وہ یمن کے وفد کو سنایا تو انہوں نے کہا بھی اب نبی پاک نے جو بات کی ہے بات تو 100% کری ہے، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں، ہم سوچیں گے، مشورہ کریں گے کہ ہم کیا کریں، کل ہم آپ کو جواب دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اسی اثنا میں اللہ کا حکم آیا کہ میرے نبی اب ان کو جانے نہ دو، ان کو بھاگنے نہ دیں. آپ کل جب یہ آئے نا کہا مباہلہ کرتے ہیں، جو حق پہ ہوگا کامیاب ہو جائے گا، جو حق پہ نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. یہ تھا مباہلہ. ان کو جب حضور نے دعوت مباہلہ دی تو ان کے علماء نے کہا بھی مباہلے کی بات نہ مانو، اگر ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے مباہلہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، وہ تو اللہ کا سچا نبی ہے. مباہلہ نہیں کرتے، بس ہم مہلت مانگ لیتے ہیں کہ حضرت آپ جو بھی فدیہ مقرر کریں ہم ہر سال دیا کریں گے، بس آپ مہربانی کر کے ہمیں پناہ دے دیں. تو اس میں ایک آیت مباہلہ جو ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھی، حسن حسین کو بھی، بی بی فاطمہ کو بھی بلایا. تو اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اور بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں کیوں نہیں بلائیں؟ جب مباہلے میں یہ شرط تھی کہ ندعو ابناءنا وابناءکم انفسنا وانفسکم، تو صرف بی بی فاطمہ کو تو بلایا ہے، باقی 3 بیٹیاں کیوں نہیں بلائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی بیٹی ہی صرف ایک ہے. تو یہ بھی ان کی دراصل جہالت ہے، بغض ہے، عناد ہے. انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری کو، یاد رکھو. مباہلہ جو ہونا تھا یعنی ہوا تو نہیں 9 ہجری کو. حضور کی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ تو 9 ہجری سے پہلے فوت ہو گئیں، تو بلاتے کیسے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ حضور کی جو بیٹیاں تھیں، بی بی زینب تھی، رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، وہ تو 9 ہجری سے بھی پہلے وفات پا گئیں. باقی صرف ایک بیٹی تھی بی بی فاطمہ، اس کو حضور نے بلایا ہے. تو اصل میں ان کے پاس کوئی صحیح طریقہ تو ہوتا نہیں، لیکن حالانکہ یہ اپنی کتابیں بھی پڑھیں نا شیعہ حضرات جو ہیں، رجال کشی ہے، کشف الغمہ ہے، ان سب میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضور پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. ان کے علماء جو بڑے بڑے گزرے ہیں انہوں نے بھی اقرار کیا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. اور جس کی فقہ پر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی فقہ پر، امام جعفر صادق تو خود 4 کے قائل ہیں. وہ تو ایک دفعہ ایک ان کے شاگرد نے، اس کا نام تھا عروہ، اس نے مسئلہ پوچھا حلیت السیف کا کہ حضرت یہ تلوار پر چاندی کا کام کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
آپ نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے، کیونکہ حضرت صدیق نے بھی اپنی تلوار پہ کرایا تھا۔ اس نے کہا حضرت آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں؟ فَوَصَبَ الامام، امام غصے سے کھڑے ہو گئے، فرمایا نعم هو الصدیق، هو الصدیق، هو الصدیق، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، اور جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ تو وہ بھی چار لڑکیوں کے قائل ہیں۔ جب تمہارا امام بھی 4 لڑکیوں کا قائل ہو، تمہاری کتابوں میں بھی 4 پھر بلا وجہ کی ضد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب یاد رکھیں اسی طرح کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں ان کی اولاد کتنا ہے؟ ان کے 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین اور محسن۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے 3 بیٹے ہیں، اور اسی طرح آپ کی 3 لڑکیاں ہیں، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے اور زینب ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے۔ اور فقر کا یہ عالم تھا۔ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر میں، تو اس نے اونٹ کے چمڑے کا کپڑا پہنا ہوا تھا اور کپڑا ہی نہیں تھا۔ دوسری دفعہ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کپڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ کس سے پردہ؟ آپ نے اپنی چادر اندر پھینکی کہ اس چادر سے پردہ کر دو، ہم دعا کر کے چلے جائیں گے۔ یعنی فقر کا یہ عالم تھا۔ 3 دن 4 دن فاقہ ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے۔ ایک دن حضور پاک تشریف لے آئے، 4 دن کا فاقہ گزر چکا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ عجیب عالم ہے، حسن حسین اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بیوی فاطمہ الزہرا کا پیٹ مبارک جو ہے وہ پسلیوں سے لگ گیا ہے۔ تو حضور کے آنسو نکل آئے اور فرمایا واہ غوثا امت محمد اولاد محمد یموتون من الجوع، یا اللہ تیرے نبی کی اولاد جو ہے بھوک سے مر رہی ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے جبریل آئے اور وہ قرآن لے کر آئے کہ میرا مدنی یہ تو شان والے لوگ ہیں، ان کو تو جنت کی ایسی نعمتیں ملیں گی جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ آپ ایک دن کھانے کے لیے بیٹھے، 5 روٹیاں بنائیں، ایک اپنے لیے، ایک حسن حسین کے لیے، ایک فضہ کے لیے، ایک حضرت علی کے لیے۔ ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، روزہ تھا، افطار کے وقت کھائیں گے۔ باہر سے آواز آئی کہ انا مسکین من امت محمد، میں امت محمد کا ایک غریب ہوں، مسکین ہوں، کھانے کو نہیں ہے، اگر ہو تو کچھ دے دے۔ حضرت علی نے سارا اٹھا کے دے دیا۔ دوسرے دن پھر تیار کر کے رکھا تو آدمی کی آواز آئی کہ میں یتیم ہوں اور میرا کوئی نہیں کھلانے والا۔ آپ نے سارا کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تیسرے دن آپ بیٹھے کھانے پہ، روزہ ہے، فاقہ ہے، کہ پھر آواز آئی کہ میں قیدی ہوں، یہودیوں نے ہمیں قید کیا ہوا ہے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتے۔ آپ نے سارا کچھ اٹھا کے اس کو دے دی۔ اسی پہ اللہ نے قرآن نازل کر کے ان کی شان بیان کی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ، خود بھی خواہش ہے لیکن مسکین کو دے دیتے ہیں، یتیماً و اسیراً قیدی کو دے دیتے ہیں، اور یہ کسی یتیم کو دے دیتے ہیں
تو ان کا بدلہ جو ہے اللہ ان کو جنت میں دیں گے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت شان بیان کی. انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی.